بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے ایرتے کے بارے میں، کچھ نئی پیش رفت سامنے آئی ہے اس پہ، اور عوام کا بجلی کی مہنگائی پہ احتجاج جو ہے اس پہ کہ کہاں کہاں احتجاج کیا جا رہا ہے اور اس کی کیا نوعیت ہے، اس پہ بات کریں گے۔ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں بھی ایک اہم خبر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اسپین بھی انگلینڈ کے نقش قدم پہ، اس اہم خبر پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ اسپین نیشنلٹی کی جو حلف برداری ہے اس کے بارے میں کیا نئی پیش رفت ہے، اور کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ نیشنلٹی لینے کے بعد حلف برداری کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ایرتے کے بارے میں۔ ایرتے کے بارے میں کافی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، خاص طور پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک حالات جو ہیں وہ کرونا کے اس طرح سے بہتر نہیں ہوئے جس طرح سے بہتر ہونے چاہیے تھے، یا جس طرح سے معمول آلریڈی پہلے چل رہا تھا 2020 سے پہلے، اس طرح کے حالات کسی بھی ملک میں اس وقت 100% سازگار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو مزدوروں کی سب سے بڑی تنظیم ہے جس کو سنڈیکاتو کہتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو ایمپریسوریو ہیں، ان کا خاص طور پہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کافی زیادہ انٹر لنک ہیں۔ وہ آج کل کافی زیادہ میٹنگز کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تاکہ ایرتے کے بارے میں کچھ نئی جو آسانیاں ہیں وہ پیدا کی جا سکیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت نے آلریڈی فروری کے آخر تک ایرتے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط اتنی سخت رکھی ہیں جس کی وجہ سے سنڈیکاتو اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس میں آسانیاں پیدا کی جا سکیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی بھی وہاں پہ ڈھیل نہیں دکھائی جا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، اور اب انہوں نے دوبارہ سے نئے سرے سے مذاکرات کے لیے بیٹھنا ہے۔ لیکن امید یہی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ راستہ لازمی نکل آئے گا، اور ایرتے نہ صرف جو ہے اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی بلکہ ان کو مزید ایکسٹینڈ ہونے کے چانسز بھی ہیں، کیونکہ ان سردیوں میں اگر خدا نخواستہ کرونا دوبارہ سے سر اٹھاتا ہے، خاص طور پہ اسپین میں، تو پھر کنفرم بات ہے کہ ایرتے کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا فروری سے بھی آگے۔ اگر یہ حالات معمول پہ اسی طرح رہتے ہیں تو پھر یہ فروری سے آگے ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، لیکن اس میں مزید کافی زیادہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ایرتے جو ہے اس کی جو رقم ہے وہ بڑھا دی جائے، اور جو کمپنیز ہیں اور جو خاص طور پہ مزدوروں کی تنظیم ہے ان کے مطالبات کو مان لیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں مذاکرات اگلے مرحلے میں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بجلی کی مہنگائی پہ جو احتجاج شروع ہو چکا ہے، جس میں بارسلونا اور تاراگونا اسپیشلی شامل ہے، جس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے خاص طور پہ یورپ اور خاص طور پہ اسپین میں وہ کافی زیادہ خراب ہے، کیونکہ اسپین میں بجلی کے ریٹس 44% تک ہائی ہو چکے ہیں، یعنی کہ مہنگے ہو چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ اس کو بجلی کو پرووائڈ کرتی ہیں، وہ اصل میں اس طرف آ چکی ہیں کہ انہوں نے یکدم جو تمام بجلی کی پرائسز ہیں وہ انکریز کر دی ہیں، جس کے بعد عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت ان کمپنیز کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے جو منوپلی کی وجہ سے اپنی باتوں کو منواتے ہیں، اور بجلی انہوں نے اتنی مہنگی کی ہے۔ یہ یاد رہے کہ ان کا کہنا ہے، یعنی کمپنیز کا کہنا ہے کہ 2023 تک کوئی بھی چانسز نہیں ہے کہ بجلی کے ریٹس کم ہوں گے، لیکن دوسری طرف کافی زیادہ جو ہے وہ مختلف تنظیموں کی طرف سے احتجاج کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تاکہ اس اقدامات کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں، کچھ اہم خبر ہے۔ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ انتظار کر رہے تھے اپنی فیملی کے، جو انہوں نے پرمٹ اپلائی کیے تھے ان کی، یا اس کا لنک میں آپ کو نیچے دے دوں گا۔ دو کیٹیگریز میں ہوم آفس نے اس کا آنسر دیا ہے۔ اگر آپ وہ لنک کلک کریں گے تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی، لیکن میں اس کا خلاصہ یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں۔
دو کیٹاگریز میں انہوں نے کہا، ایک ڈائریکٹ فیملی ممبرز اور ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز۔ ڈائریکٹ فیملی ممبرز جس میں آپ کے بیوی بچے والدین جو آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں وہ، اور ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر جس میں آپ کے بھائی بہن اور کزنز وغیرہ شامل ہیں، یعنی کہ جو انڈائریکٹ فیملی ممبرز بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، جن کا آپ اخراجات اٹھاتے ہیں، جو آپ ان کو جو ہے یہاں سے فیڈ کرتے ہیں، وہ ان کو بھی رائٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ بلا سکیں اپنے پاس۔ یہ بہت ہی ایک اہم خبر ہے جو کہ ہوم آفس کی طرف سے ریلیز کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اب یہ جو سٹاپ ہو چکا تھا پہلے، یہ دونوں کیٹاگریز میں سے ایک کیٹاگری جو کہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز کی تھی، اس پہ اب دوبارہ سے ہوم آفس کام کرنا شروع کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آ سکیں، کیونکہ جیسے پہلے ہم کئی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ جو برٹش یا انگلش لا ہے، جو فیملی لا ہے، اس میں جو انڈائریکٹ فیملی ممبرس ہیں اگر وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا قانون ہے جس کے ذریعے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں اگر بلانا چاہیں، اگر وہ آپ پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے کہ آپ پہ وہ ڈپینڈ کرتے ہیں، جس میں سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ ہر مہینے آپ ان کو کوئی نہ کوئی رقم بھیجتے ہیں جو وہ ایکسپینس کرتے ہیں۔ ان کے بینک اکاؤنٹس پہ، ان کے نام پہ، آپ کے نام سے جانے چاہیے ان کے نام پہ، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے ان کو بلوانا۔ ادروائز وہ آپ پہ ڈپینڈ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ کا کیس ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جس کو آپ تفصیلی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ لنک جو ہے وہ انگلش زبان میں ہوگا تاکہ آپ کو صحیح طور پہ سمجھ آ سکے۔ اسپین میں انگلینڈ کے نقش قدم پہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ انگلینڈ میں جتنی بڑی شارٹیج بڑھ چکی ہے، خاص طور پہ میں بات کروں گا ٹرک ڈرائیورز کی، وہ شاید ہی یورپی یونین کے کسی اور ملک میں اتنی زیادہ شارٹیج بڑھی ہو۔ لیکن اب یورپی یونین کا دوسرا سب سے بڑا ملک جس کو سب سے زیادہ شارٹیج ہے وہ اسپین بن چکا ہے۔ اسپین کو اس وقت جو ہے وہ کم از کم 16,000 ٹرک ڈرائیورز کی اشد ضرورت ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنا تمام معاملات چلا سکتے ہیں۔ ادروائز یہ جو شارٹیج ہے اگر یہ اسی طرح قائم رہتی ہے تو سیم لائک انگلینڈ یہاں پہ بھی مسئلے مسائل شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ حکومت کو جو تنظیمیں ہیں ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ انہوں نے پرووائڈ کیا ہے کہ ان کو اتنی بڑی تعداد میں ڈرائیورز کی ضرورت ہے۔ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس فیلڈ میں کیوں سب سے زیادہ شارٹیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی اس میں وجہ یہ ہے کہ اس میں تنخواہیں جتنا کام ہے اس لیول کی تنخواہیں نہیں ہیں۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں ڈرائیورز کو کئی دن تک، ایون 15 دن تک اپنے گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، اور جس میں خراب موسم، خراب حالات و واقعات، اور ہمیشہ روڈ پہ رہنا، روڈز پہ سونا، اور سہولتوں کا فقدان۔ جہاں پہ یہ سٹے کرتے ہیں وہاں پہ ان کو اچھے واش روم، نہانے کی سہولتیں، کھانے کی سہولتیں یہ تمام نہیں پرووائڈ کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے یہ لائسنس کیے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ عرصہ چلانے کے بعد جو ہے وہ اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کام پہ نہیں جاتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ اس فیلڈ میں شارٹیج ہے۔ آنے والے وقت میں امید یہی ظاہر کی جاتی ہے کہ حکومت اس کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ لازمی طور پہ سٹیپ لے گی تاکہ جو اس فیلڈ میں کمی ہے وہ دور کی جا سکے، لیکن یہ اتنی جلدی سے نہیں ہو سکے گی۔ اب بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی حلف برداری سے ریلیٹڈ۔ آپ لوگوں کے کافی زیادہ کمنٹس آئے ہیں کہ وہ کس طرح سے اور کیوں اب کروانی چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت نے جو نوٹاریوں سے ریلیٹڈ نیا لا پاس کیا وہ ابھی تک امپلیمنٹ ہونا شروع نہیں ہوا۔ کچھ افواہیں تھیں، وہ صرف اور صرف افواہیں ہیں، لیکن اتھینٹک خبر کوئی نہیں ہے کہ کسی نے نوٹاریوں سے کروایا ہوگا، کیونکہ میرے قریبی کافی زیادہ لوگوں کی نیشنلٹیز ہوئی ہیں اور تمام نے ابھی تک جو ہے وہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق یہی ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ رجسٹر سول سے ہی ٹائم لے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی ریزن ہے نوٹاریوں کے پاس نہ جانے کی وہ یہ بھی ہے کہ نوٹاریو آپ سے حلف لینے کے بعد اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر سکے۔ برتھ سرٹیفکیٹ پھر بھی رجسٹر سول نے ہی ایشو کرنا ہے۔ اس پہ کیا ہوگا کہ پہلی مرتبہ آپ کو نوٹاریو کا سیتا لے کے وہاں پہ کام نپٹانا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو دوبارہ رجسٹر سول میں جانا پڑے گا، کام وہیں آ جائے گا جہاں پہ پہلے تھا۔
تو اس وجہ سے لوگ کیا سوچتے ہیں، وہ ڈائریکٹ رجسٹر سول کا ہی سیتا لیتے ہیں اور وہیں پہ یہ کام نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا یہ نئے قانون سے نتاریوں والے سے، کیونکہ سچویشن جو کی توں ہے اسی طرح آپ کو اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا پہلے لگ رہا تھا۔ اس وجہ سے نتاریوں کی بجائے لوگ رجسٹر سول کا ہی رخ کر رہے ہیں جب تک وہ الاؤ ہے۔ جب یہ الاؤ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ صرف علمبرداری نتاریوں لے سکے گا، اس کے بعد نتاریوں جانا شروع کریں گے، لیکن فی الحال یہ پرمیشن ہے کہ آپ رجسٹر سول میں کروا سکتے ہیں، وہاں سے سیتاز مل رہے ہیں اور وہاں سے آپ کا تمام کام ہو رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم خبریں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔